تو اس کے بعد ہیلتھ منسٹر نے جو ہیلتھ کے ایشوز آ رہے ہیں وہ سارے بریف کیے ہیں. جو پرابلمز آئی ہوئی ہیں ہاسپٹل میں پیشنٹس کا اضافہ ہوا ہے, بزرگوں کو اس ٹائم سانس کی تکلیف ہوئی ہے, سارا کچھ ہے. ہمارا سر اس چیز کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس کو نیچے لے آئیں. ختم کرنا تو امپاسبل ہے لیکن ایٹ لیسٹ کوئی کمی ہو جائے. سارے لوگوں سے گزارش ہے کہ 9 نومبر کو بارش کا بھی امکان ہے. اللہ تعالیٰ بارش اگر کوئی زیادہ ہوتی ہے تو اس سے بھی ہمیں بڑا فرق پڑے گا. ایک اور چیز جو امپورٹنٹ ہے, آپ نے دیکھا ہوگا کہ دہلی میں بھی اس ٹائم پہ تقریباً دہلی کا اور ہمارا آگے پیچھے چل رہا ہے, تو دہلی میں بھی انہوں نے اسکول بند کیے ہیں. انہوں نے کافی سخت فیصلے ان کو بھی کرنے پڑے اور اس کی وجہ سے آپ دیکھیں اگر پچھلے 2 دن میں ان کی کمی آئی ہے کافی. تو ہم ان شہروں کو بھی مانیٹر کر رہے ہیں جہاں پہ اس ٹائم پہ سخت قسم کی اسموگ ہے. جب ممالک سے باہر کے بیکریاں اور فارمیسیز کھلی رہیں گی, وہ بند نہیں کریں گے. میری جو شادی گھر کھلے رہیں گے, پارکس تمام قسم کے بند ہوں گے, چاہے انٹرٹینمنٹ والے پارکس ہیں چاہے وہ ہمارے گورنمنٹ والے پارکس ہیں, وہ سارے کے سارے بند ہوں گے فرائیڈے سیٹرڈے سنڈے کو. سینما گھر آلریڈی مینشن کر دیا, وہ بند ہوں گے. اور اس کے بعد پبلک ٹرانسپورٹ کھلی رہے گی. جی آئی جی پنجاب نے آلریڈی ذمہ داری لی ہے کہ یہ انشاءاللہ تعالیٰ انفورس کریں گے ساری چیز کو. اے سی ایس ہوم نے آلریڈی, آپ بھی تھوڑی دیر میں نوٹیفائی ہو جائیں گی ساری کی ساری چیزیں. ہیلتھ ایمرجنسی اس کے ساتھ ساتھ ہم اس کے بھی ایس او پیز فالو اناؤنس کر رہے ہیں. ہیلتھ ایمرجنسی اناؤنس کر رہے ہیں. ٹیک اوے ریسٹورنٹس کھلے رہیں گے. ریکویسٹ یہ ہے صرف, اگر آپ لوگ لاہور میں ان 3-4 دنوں میں رہنا چاہتے ہیں تو پلیز گھروں میں رہیں. اگر آپ چھٹی پہ کہیں باہر جانا چاہتے ہیں, پنجاب میں بڑے اچھے جگہ ہیں وہاں پہ آپ جا بھی سکتے ہیں, لیکن لاہور پہ لوڈ کم کریں. تھوڑا سا جس طرح میٹنگ میں کسی نے کہا کہ زمین کو لاہور کی ریسٹ دیں, کیونکہ اس کی وجہ سے آلریڈی آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس ٹائم جو باہر حالت ہوئی کافی ڈسکشن کے بعد. پلس میں پبلک سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ ماسک ضرور پہنیں, خاص طور پہ بچوں کو اور اپنے بزرگوں کو تو ہر صورت ماسک پہنائیں. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے اور آپ سب کی بزرگوں کی زندگی ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے, بچوں کی صحت ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے. یہ کوئی پرماننٹ نہیں ہم کر رہے, یہ صرف ون ٹائم کر رہے ہیں. یہ نوٹ کر لیں, جیسے ہم نے پہلے ڈیسیژن کیا تھا کہ ہر ویڈنسڈے کو بند کرنے کی ضرورت پڑے گی, لیکن وہ ہمیں نہیں پڑی بیکاز اس کا فائدہ نہیں تھا. لیکن یہ ہم 4 دن کا فائدہ لیں گے اور اس پر بڑی سختی سے عمل درآمد کرائیں گے انشاءاللہ تعالی. ان میں ماہرین جو فوریات ہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ اس ہفتے کے دوران دہلی نے بہت سخت اقدامات کیے ہیں. کورونا طرز کے لاک ڈاؤن کی طرح انہوں نے اسموگ کے ساتھ وہ نپٹے ہیں تاکہ اپنی وہ ایئر انڈیکس کوالٹی کو نیچے دیکھیں. تو آئندہ آنے والے دنوں میں نیکسٹ ویک یا اس سے جب اسموگ کا پھر خطرہ آئے گا تو پھر یہ فیصلے کیے جائیں گے. نہیں, یہ صرف اسی ہفتے کے لیے ہیں. 144 جو امپوز کرنی ہے وہ پولیس نے کرنی ہے اور اس کے لیے ہمیں تھوڑی سی سختی کرنی پڑے گی. تو اسی لیے پبلک سے ریکویسٹ ہے یا آپ ان دنوں میں گھر میں رہیں, یا اگر آپ نے لاہور سے باہر جانا ہے تو بالکل چلے جائیں, لیکن ہمیں تھوڑے سے اس کے اوپر سختی سے عمل درآمد کرانا پڑے گا. جی ہاں سر, آپ نے جو ریسٹورنٹ اور پارکس کا ذکر کیا یہ بھی انہی اضلاع میں جن کا آپ نے نام انہی اضلاع کے لیے, نہیں انہی اضلاع کے لیے. یہ تھوڑا سا ہٹتے لیکن امپورٹنٹ ایشو ہے کہ غیر قانونی ماہرین, یہ غیر قانونی غیر ملکی افراد کے خلاف کے حوالے سے پنجاب میں کافی مشکلات کا سامنا. یہ آج اسی ٹاپک پہ رہنے دیتے ہیں, کل آپ کو اس چیز کا جواب دیں گے. لیکن جو انڈین پنجاب میں جو فصلیں جلائی گئی اس کے نقصانات اب ہمیں بھگتنے پڑ رہے ہیں. تو عالمی ادارہ ماحولیات جو ہے اقوام متحدہ کا, آپ نہیں سمجھتے کہ اس کو اس پہ ایکشن لینا چاہیے؟ ہم نے فیڈرل گورنمنٹ سے بات کی ہے اس کے اوپر, ہم نے فیڈرل گورنمنٹ سے بات کی ہے, وہ ٹیک اپ کر مختلف جگہ پہ ابھی بھی کوڑے کو آگ لگائی جا رہی ہے. ینجروال کا یہ ایریا لے لیں, یہ سب سے زیادہ اسموگ اسی سے پیدا ہو رہی ہے. آپ اس کا یہ پولیس کو یا کسی اور محکمے کو کوڑے کو آگ لگائی جہاں پہ ہو رہی ہے چلان بھی کر رہے ہیں. محکمہ انڈسٹری جو ہے وہ بھی چلان کر رہا ہے. اگر کہیں اور بھی شکایت آتی ہے 15 پہ آپ ضرور اطلاع دیں, ضرور کریں. جی خالد صاحب, لاہور میں کنسٹرکشن کا کام بہت تیزی سے جاری ہے اس وقت. مختلف جگہوں پہ گورنمنٹ کے پروجیکٹ بھی چل رہے ہیں, پرائیویٹ لوگ بھی بڑی تعداد میں کنسٹرکشن کر رہے ہیں. اس کی پرسنٹیج بہت چھوٹی ہے, بہت چھوٹی, اور پلس اس کے اوپر بھی ہماری ڈسکشن ہوئی ہے. دیکھیں
اس کا جو سب سے بڑا نقصان ہے، فیکٹریاں ہم بند نہیں کر رہے. ہم عام مزدور کو بے روزگار اگر 4 دن کے لیے بھی کریں گے تو اس کے گھر کا مسئلہ بنتا ہے. ہماری لمبی چوڑی ڈسکشن یہ ہوئی ہے، ہم کسی قسم کا کنسٹرکشن ورک بند نہیں کر رہے ہیں. اس کی وجہ وہ عام مزدور ہے جو اس کی دہاڑی ہے، اگر 4 دن آپ اس کا چولہا بند کریں گے تو مسئلہ بنے گا. اسی طرح فیکٹری سے ریلیٹڈ ایک ایک کر کے ایک سیکنڈ سال کے 365 دن میں 120 دن آلریڈی بچے اسکول جاتے ہیں. ایسا نہیں ہو سکتا کہ کچھ ٹائم محدود کر دیا جائے تاکہ بچوں پہ جو برڈن آ جائے. ہم ایک چھٹی کا اناؤنس کر رہے ہیں، ایک چھٹی اناؤنس کر رہے ہیں اور بڑی سوچ سمجھ کے کر رہے ہیں تاکہ ایک سپیل ہمیں 4 دن کا مل جائے، جس کی وجہ سے جمعے کو ویسے ہی آدھا دن ہوتا ہے اسکولوں کا. تو ہم ایک بڑا سوچ سمجھ کے آدھے دن کی چھٹی کر رہے ہیں، ہم کوئی 4 دن کی چھٹی نہیں کر رہے. ہاں جی، کلائمیٹ چینج کی جو صورتحال ہے پوری دنیا کو اس کا سامنا ہے. لاہور کو اسپیشلی چونکہ یہاں پہ آبادی کنکریٹ کا جنگل بن چکا ہے، ہر طرف آپ کو ہاؤسنگ سوسائٹیز ملتی ہے. بہت ساری جگہوں کے اوپر جو ہے لوگ وائلیشن بھی کرتے ہیں. جو ماسٹر پلان ہے ایل ڈی اے نے ایک بنایا تھا 250 کا، وہ پینڈنگ ہے. اس کا وہ اگلے آنے والی گورنمنٹ کرے گی، وہ اس پہ ہم نہیں کام کر رہے. عباس یہ بتائیے کہ یہ جو دیکھا یہ گیا کہ دھواں چھوڑنے والی جو گاڑیاں ہیں سر وہ چلان کرواتی ہیں اور اس کے بعد دوبارہ وہ سڑکوں پہ نظر آتی ہیں، بہت زیادہ بند کر رہے ہیں. سیٹرڈے کو مارکیٹیں بند ہوں گی، لیکن فرائیڈے کو ہم ان کو ریکویسٹ کر، سیٹرڈے کا تو فیصلہ ہو گیا. فرائیڈے کے لیے اگر ٹریڈرز مناسب سمجھیں گے تو کر دیں گے. یہ ہم ان کے اوپر آپشن چھوڑ رہے ہیں، جو کمشنر لاہور اور سی سی پی ان سے بات چیت کریں گے. سیٹرڈے کے لیے تو ہے، اگر ان کی ہم اس پہ سختی نہیں کریں گے، لیکن اگر وہ سمجھتے ہیں کہ یہ صحت والا فیکٹر امپورٹنٹ ہے اور اس سے چیز ٹوٹ سکتی ہے تو میری ان سے پرسنل ریکویسٹ بھی ہے کہ بند کر لیں. اگر وہ سمجھتے ہیں کہ نہیں اس سے ان کو بہت زیادہ نقصان ہے یا کچھ ہے تو پھر ہم اس پہ زیادہ نہیں کریں گے. لیکن ہماری ریکویسٹ ان سے یہی ہے کہ بہت بڑی وجہ جو ہے چینچی رکشے بھی ہے، اور جو آئل کے حوالے سے بھی بات ہو رہی تھی کہ جو پیٹرول یوز ہوتا ہے وہ بھی کوئی صحیح نہیں ہے، تو اس کی کوئی اس کے اوپر پچھلے ایک جب سے یہ ہم نے اسموک کے اوپر ڈیسیژنز کیے ہیں، لاہور ایڈمنسٹریشن نے اچھے خاصے کریک ڈاؤن کیے ہیں اس کے اوپر. ہمیں کئی جگہوں سے ملا ہے اور جو جگہ پہ کیا ہے انہوں نے بڑا سخت اس کے اوپر ایکشن لے رہے ہیں. پلس رہ گیا چنگچی رکشے یا کوئی بھی ٹرانسپورٹیشن، ہمارا یہ ہے کہ ٹرانسپورٹیشن بند نہیں کر رہے کیونکہ کسی کو ایمرجنسی بھی پڑ سکتی ہے، کچھ ہو سکتا ہے. اس سلسلے میں یہ ہے کہ آلریڈی جب دفتر بند ہو جائیں گے، ساری چیزیں چھٹی ہوگی، اسکول چھٹی ہوگی، ٹرانسپورٹیشن ویسے ہی کم ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی. یہ بتائیے کہ اسموک کے حوالے سے صوبائی سطح پر ہمارا فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ آلریڈی 4-5 ٹاپکس پہ ڈسکشن ہوئی ہے. یہ مغل پورے کی اسپیسیفک نہیں ہے، لیکن فیڈرل گورنمنٹ سے ہم نے کچھ چیزوں کی ریکویسٹ کی، انکلوڈنگ انڈیا والی جو چیز ہے، تو آلریڈی ہم اس کو ٹیک اپ کر رہے ہیں کیونکہ وہ پراپر چینل وہی ہے کرنے کا. اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی رستہ نہیں ہے. اور اس ٹائم مین جو اسموک کا مسئلہ ہے وہ ہمارا بارڈر کے دوسری سائڈ سے ہے، جس کی وجہ سے ہم یہ سارا کچھ سفر کر رہے ہیں. مین جو اسموک کا مسئلہ ہے وہ ہمارا بارڈر کے دوسری سائڈ سے ہے، جس کی وجہ سے ہم یہ سارا کچھ سفر کر رہے ہیں. اس وقت مختلف ایشویں جو کسان خاص طور پر پنجاب کا روزہ ہے جس کو کھاد نہیں مل رہی، یوریا کھاد کا جو ریٹ، اگر ہم اسموک پہ آج بات کر لیں تو بہتر ہوگا. ہاں جی، یہ بتائیے گا کہ یہ بتائیے گا کہ چونکہ آپ نے دلی میں 701 تھا ایئر کوالٹی انڈیکس اور ہمارا تقریباً 450 تھا، تو چونکہ محکمہ قبضے ماحولیات میں آپ نے ڈاکومنٹیشن میں جو ہے کہ آپ انڈیا کو خط لکھے اس حوالے سے کہ وہاں آپ نے نہیں، ہم نے فیڈرل گورنمنٹ سے بات کی ہے. اچھا، دوسرا سر مجھے کہا کہ لاہور میں 10,000 کلومیٹر پھیلی سڑکیں ہیں جن کی صفائی روزانہ کی بنیاد پہ ہوتی ہے اور وہ کوڑا گردو غبار بھی اٹھ رہا ہے. اور دوسرا جو بھائی خاص نے فرمایا کہ چونکہ سرکاری سطح پہ بھی کم از کم جو کہتے ہیں کام ہو رہا ہے وہاں پہ سلنگ ہو جائے. اور ناظرین، نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کی میڈیا سے گفتگو. فضائی آلودگی کے پیش نظر فوری طور